آپ دادا کے نہیں، خاندان کے نہیں، رشتہ داروں کے نہیں، یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ نبی نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا۔ اب جس نے علم حاصل کیا وہ نبی کا وارث ہے۔ علماء کی عزت کرو گے تب آپ کے بچے عالم بننا چاہیں گے، آپ کو عزت کرو گے تبھی آپ کے گھر میں علماء آئیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ عالموں پر اعتراض کرنے والے اگر اپنے گھر میں ایک عالم بنا لیں، ان کی ساری زبانیں خاموش ہو جائے گی۔ جب وہ درد دیکھیں گے نا، وہ تکلیف دیکھیں گے نا جو علماء حاصل کرتے ہیں، تب انہیں پتہ چلے گا علماء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس علم سے اعلیٰ کسی چیز کو نہیں رکھا، علماء سے اونچا مقام اللہ نے کسی کا نہیں رکھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا۔ تمام مخلوقات جو اللہ رب العالمین نے بنائی، ان سبھی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچا انسان بنایا گیا۔ سب سے خیر امت، سب سے بہتر مخلوق اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا۔ اب انسان ہونے کے ناطے ہر انسان اونچا ہے، عزت اور شرف والا ہے، پر ان انسانوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے عزت والا اس کو بنایا جس کے پاس علم ہو۔ جو علم والا اللہ کی نظر میں وہ عزت والا۔ کہ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کی تخلیق کی، سب سے پہلے جب حضرت آدم کو بنایا تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے کہا اور ان سے پہلے فرشتوں سے کہا یہ کچھ چیزوں کے ذرا مجھے نام بتانا۔ کچھ چیزیں سامنے رکھ دی گئی، فرشتوں کو کہا ان کا نام بتانا۔ فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو علم دیا، تعلیم دی اور ان چیزوں کے نام سکھائے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم سے کہا انبئونی باسماء، مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ حضرت آدم نے نام بتا دیے۔ تب اللہ رب العالمین نے وہاں پر یہ بات بتائی کہ علم والا جاہل سے اوپر ہوتا ہے، جس کو علم ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے۔ علم والے کو اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے۔ حضرت آدم نے جب ان چیزوں کا نام بتایا تب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ بات بتائی کہ میں نے علم والوں کو جاہلوں پر جن کے پاس علم نہ ہو ان کے مقابلے میں اوپر رکھا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کی تخلیق کی اور جنات کو، فرشتوں کو ان کا سجدہ کروایا تب یہ بات بھی بتا دی کہ اللہ کی نظر میں فرشتوں سے زیادہ اگر کوئی اشرف المخلوقات ہے تو وہ انسان۔ پر انسانوں میں اونچا، انسانوں میں بہتر اللہ رب العالمین نے علم والوں کو بنایا۔ اب علم اگر دیکھا جائے تو دو طریقے کا علم ہوتا ہے، ایک دینی علوم، ایک عصری علوم۔ عصری علوم سے مراد وہ سارا ایجوکیشن کا سسٹم جس کا تعلق دنیا سے ہے، چاہے ایک انسان ڈاکٹر کی پڑھائی کرے، انجینئرنگ کی پڑھائی کرے، لا کی پڑھائی کرے، یہ دنیاوی علوم۔ اور ایک علم ہوتا ہے جسے ہم دین کا علم کہتے ہیں، جس کا بنیادی تعلق ہوتا ہے قرآن سے۔
اور قرآن سے جڑی ہوئی حدیث اور اس سے جڑے ہوئے جتنے فن ہیں، ایک انسان ساری زندگی اگر قرآن پر اسٹڈی کرتا ہے اسے مفسر کہا جاتا ہے، حدیث پر اسٹڈی کرتا ہے اسے محدث کہا جاتا ہے، فقہ فتاوے کی پڑھائی کرتا ہے اسے مفتی کہا جاتا ہے۔ تو دینی علوم میں بھی الگ الگ ڈگریز ہوتی ہیں، الگ الگ کورسز ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے، یا یہ کہا جائے کہ ہم انسانوں نے علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک دین کا علم، ایک عصری علوم۔ یہاں پر میرے کہنے، میرے بتانے اور میرے خطبے کا مقصد ہے دین کا علم، دین کا علم حاصل کرنا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا۔ یہ اسلام میں اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا علم والے کا مقام بتانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان جو ہے ذرا لالچی پیدا کیا گیا۔ انسان فی نفسہ ہی اپنی فطرت کے اندر لالچ رکھتا ہے، جب کوئی چیز کا اگر اسے بینیفٹس نظر آ جائیں، فائدے نظر آ جائیں تو وہ عمل کرتا ہے۔ اگر فائدہ دنیا میں نہ بتایا جائے، عمل کرنے میں اسے اتنا زیادہ اسپرٹ نہیں ملتی، اتنی زیادہ طاقت نہیں ملتی۔ اس سے اللہ رب العالمین نے علم دین کے فائدے بتائے، علم دین حاصل کرنے کے ثواب بتائے۔ آج افسوس یہ کہ ہماری امت نے عصری علوم میں تو بہت محنت کی پر دینی علوم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج یہ عالم ہے، یہ عالمیہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء، خاص طور پر بیتے ہوئے 2-3 سالوں کے اندر کئی علماء کا انتقال ہوا، جس کا انتقال ہوا اس کی سیٹ خالی ہے، اس کی جگہ بیٹھنے والا دوسرا عالم نہیں آ رہا ہے۔ مدرسوں سے نکلنے والے اپنی لائن چینج کر رہے ہیں، وہ عالم بننا نہیں چاہتے، فیلڈ میں رہنا نہیں چاہتے۔ جو لوگ فیلڈ میں موجود ہیں وہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس فیلڈ سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس فیلڈ میں عزت نہیں ملتی، مقام نہیں ملتا۔ اور ہمارے وہ طلبہ جنہیں ہم پڑھنے کے لیے مدارس بھیجتے تھے، آج عالم یہ کہ ہمارے یہاں علماء کی کمی ہے۔ آئے دن موبائل پر میسیجز آتے ہیں، ہمیں لوگ خبر کرتے ہیں کہ فلاں جگہ مسجد کے لیے امام تلاش کر دیجئے۔ آپ اس جب اشتہار کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو کوئی رپلائی نہیں ملتا، آپ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر والے، ہم لوگ اپنے بچوں کو دینی علوم سکھانا نہیں چاہتے، عالم بنانا نہیں چاہتے، حافظ بنانا نہیں چاہتے، دین کی تعلیم دینا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر دین سکھایا 100 200 300 روپے کا قرآن پڑھائے گا، اور اگر دنیا سکھایا لاکھوں کی کمائی کرے گا۔ اور اگر یہی عالم چلتا رہا تو ایک دور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لیے علماء نہ ملیں گے، جنازے رکھے رہیں گے، نماز پڑھانے والے نہ ملیں گے۔ کون ہماری دینی ذمہ داریوں کو پوری کرے گا؟ کون ہمیں علم سکھائے گا؟ کون ہمارے بچوں کو قرآن سکھائے گا؟ ہماری دین کے وجود، ہمارے اسلام کے وجود کو باقی رکھنے والے علماء ہیں۔ ہم نے جب دین سے دوری کو اختیار کیا، اس علم کی اہمیت کو نہ سمجھا، آج نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء کی کمی ہے۔ آپ اگر زیادہ دور نہ جائیں، آج الحمدللہ ملٹی میڈیا موبائل آپ چلاتے ہیں، اب اپنے موبائل فیس بک واٹس ایپ پر دیکھیے، الگ الگ جگہ تقریروں کے اشتہار آتے ہیں، سارے اشتہار اٹھا کر دیکھ لو، 30-40 سے زیادہ آپ کو نام نہیں ملیں گے، وہی بات نام ریپیٹ ہوتے ہیں ہر جگہ، الگ الگ جگہ پروگراموں میں 30-40-50 لوگ ہیں جو ہر جگہ پروگرام میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نئی صلاحیتیں نہیں آ رہی، نئے علماء نہیں آ رہے، نئے علماء آگے نہیں بڑھ پا رہے، اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا پا رہے ہیں کہ لوگ ان سے علم سیکھیں، دین سیکھیں، اور اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ان دینی قلعوں کو برباد کرنے والے ہم خود ہیں۔ آج اگر کہیں مدرسے پر بات آتی ہے، زمین کا مسئلہ آ گیا، مدرسے کا مسئلہ آ گیا، پرمیشن کا مسئلہ آ گیا، ہمارا خون کھول جاتا ہے۔ پر ان مدرسوں کو باقی رکھنے والے، اس کی روح ہمارے طلبہ کہاں ہیں؟ ہمارے خاندان میں کتنے علماء ہیں؟ ہمارے خاندان میں کتنے دین سیکھنے والے ہیں؟ اللہ رب العالمین اسی لیے ہمیں دین سیکھنے کا لالچ دے رہا ہے، ہمیں اس کے فائدے بتا رہا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علم والا اور جاہل کبھی بھی ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر بڑے پیارے انداز میں یہ بات کلیئر کر کے بتا دے رہا ہے کہ چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، جج ہو، کچھ بھی ہو، اگر دین کا علم والا اس کے سامنے کھڑا ہے، چاہے وہ حافظ ہو کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جو مقام دیتا ہے وہ اس کو نہیں دیتا۔ یہ اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتا، یہ برابر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اچھا بزنس مین ہو، اچھا تاجر ہو، اچھا نیتا ہو، اسٹیٹس ہو، رتبہ ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو، عزت ہو، سب ہو، لیکن ایک حافظ عالم کی برابری وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ علم والا یعنی دین کا علم حاصل کرنے والا اور جاہل کبھی بھی ایک برابر نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کے مقام میں اللہ رب العالمین نے ایک ڈسٹینس مینٹین کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو علم سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، تعلیم لینا پڑے گی۔ اب دینی علم کا بھی مطلب ہمارے یہاں پر اس کو ایک کیٹیگری کے اندر بانٹ دیا گیا
کہ اگر آپ کو دینی علم حاصل کرنا ہے اس کا مطلب آپ کو حافظ ہی بننا پڑے گا, آپ کو عالم بننا پڑے گا, آپ کو اسی لائن میں رہنا پڑے گا. ارے دین کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہاں پر کون سا علم مراد ہے؟ دین کا علم, قرآن کا علم, حدیث کا علم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ایک دو پر نہیں ہے, دو چار لوگوں پر نہیں ہے, 50-100 پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. جیسے آپ نماز پڑھنے آئے, دن میں 5 وقتی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو جماعت کے مسائل پتہ ہونا چاہیے, وضو کے مسائل پتہ ہونا چاہیے, کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے پتہ ہونا چاہیے, نماز میں کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا پتہ ہونا چاہیے, نماز کس چیز سے ٹوٹتی ہے پتہ ہونا چاہیے. آپ روزہ رکھتے ہیں, روزے کے مسائل پتہ ہونا چاہیے, حج کر رہے ہیں, حج کے مسائل پتہ ہونا چاہیے, زکوٰۃ دے رہے ہیں, زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جب پھنس جائیں گے اسی ٹائم عالم صاحب سے پوچھیں گے رکعت اس میں کیا کرنا ہے, سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے جتنا اس کی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے. علم سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر افسوس یہ کہ ہم علم سیکھنا نہیں جانتے پر علم والوں پر اعتراض کرنا بہت اچھی طریقے سے جانتے. علم سیکھنا فرض ہے شریعت میں, علم جاننا ضروری اور ذمہ داری ہے مسلمان کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا. اللہ رب العالمین جسے دین کا علم دیتا ہے, چاہے وہ قرآن سیکھ کر حافظ بنے, علم سیکھ کر عالم بنے, مفتی بنے, محدث بنے, مفسر بنے, کوئی بھی علم اگر وہ حاصل کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ سب سے بہتر انسان ہے. اللہ نے چنا ہے اسے, ہر ایک کی طاقت نہیں, ہر ایک کی صلاحیت نہیں. اب مدارس تو کتنے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, 1 سال میں ریٹرن, 6 مہینے میں ریٹرن, 2 سال میں ریٹرن, آ گئے پھر بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں. کتنے علماء ڈگری ہے پر کام نہیں کر پا رہے, علم حاصل ہے لیکن وہ کام نہیں کر پا رہے, فیلڈ میں نہیں رہ پا رہے, تقریر نہیں کر پا رہے, علم پھیلا نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ جو علم ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور جس سے اللہ توفیق دیتا ہے وہی دین کا علم حاصل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. ہر ایک کو علم والا نہیں بناتا, ہر ایک کو حافظ نہیں بناتا, ہر ایک کو عالم نہیں بناتا. چاہے وہ حافظ جو قرآن پڑھانے آپ کے گھر میں آتا ہے آپ کی نظر میں چھوٹا ہے, وہ عالم آپ کی نظر میں چھوٹا ہے, پر اللہ کی نظر میں اس سے بہتر کوئی نہیں. اللہ نے اسے چنا ہے, اللہ نے اسے الگ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے چننے پر اس نے علم حاصل کیا ہے, ورنہ علم حاصل کرنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہنا بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, پر ایک عالم سے پوچھو, آپ کے یہاں پر شیخ موجود ہیں, امام صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھو کہ آپ عالم کیسے بنے, وہ آپ کو اپنا تجربہ بتائیں گے کہ عالم کیسے بنے. ہم نے سب سے پہلے 10 سال کی عمر میں ہمارے گھر والوں نے سوچا کہ 10 سال کی عمر میں جب آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں, اسے اچھا لباس پہناتے ہیں, اسے اچھا کھانا کھلاتے ہیں, ہمارے ماں باپ نے کہا مجھے دین کے لیے اپنا بچہ دینا ہے, ہمیں مدرسے بھیج دیا. ہماری ماں بھی جب اچھا کھانا بناتی ہوگی ہماری یاد آتی ہوگی, پر دین کے لیے ہمیں مدرسے میں بھیج دیا. ہم نے وہاں پر نارمل کھانا جو لوگ کھاتے ہیں وہ کھایا, ہر قسم کی زندگی کو گزارا. آپ گرم پانی سے نہاتے تھے, ہم نے ٹھنڈے سے بھی غسل کیا. آپ پریشانیوں میں کم رہتے تھے, ہم نے زیادہ اٹھایا. 10 سال مدرسے رہنے کے بعد ہم عالم دین بنے. آج آپ کے یہاں پر ہم نماز پڑھا رہے ہیں, آج آپ کے یہاں پر ہم خطبے دے رہے ہیں, آج آپ کے یہاں پر ہم تقریریں کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے, ہم نے اس کے لیے تکالیف کو اٹھایا ہے. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے علماء کا درجہ اتنا اوپر نہیں کر دیا کہ اس علم کو حاصل کرنے والے کا مقام اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اور میرے بتانے بولنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اسے سننے کے بعد اپنے دل میں طلب لے کر جانا کہ اپنے خاندان میں ایک بچے کو انشاءاللہ دین کے راستے پر لگائیں, حافظ بنائیں گے, عالم بنائیں گے, کم سے کم اپنے گھر میں ایک اولاد کو تو تیرے راستے پر لگائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. آپ کا اور میرا بچہ حفظ کرنے کے لیے آپ نے مدرسے میں چھوڑا, اس کا بستر اتنا اچھا نہیں جتنا ہمارے گھر پر ہے, اس کا کھانا اتنا اچھا نہیں جتنا ہمارے گھر پر ہے, اس کی وہاں کا رہنے کا جو ایٹماسفیئر پورا بنایا گیا ہے, کمرے بنائے گئے, بلڈنگ بنائی گئی ہے, وہ ہمارے گھر جیسے نہیں, پر آپ جانتے ہیں اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہے. اللہ کے نبی کا فرمان کہ جب کوئی انسان علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے, اس کے چلنے پر اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے.
یہ مقام اللہ نے صرف حفاظ کو دیا ہے، علماء کو دیا ہے، دین حاصل کرنے والوں کو دیا ہے۔ یہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ من سلکا طریقا، جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس پر اس کا مقصد علم حاصل کرنا ہو، رب العالمین اس راستے کے بنیاد پر اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اس کی جنت کو آسان کر دیتا ہے، جنت تک پہنچنے کے وسیلے اور ذرائع کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے صرف علم والوں کو دیا، دین کا علم حاصل کرنے والوں کو دیا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ اس کے آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علماء کو کیا سمجھتے ہیں، آپ علماء کا مقام کیا سمجھتے ہیں، آپ علماء کی ذمہ داریاں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہ ہے کہ ان کے لیے جب یہ چلتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں تاکہ اس پر علم والا چل سکے، علماء چل سکیں۔ اور اس کے آگے آپ اور میں جب انتقال کریں گے، جیسے ہمارا انتقال ہو گیا، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کتنے لوگ کریں گے؟ گھر والے کریں گے، بچے کریں گے، ہو سکتا ہے ہم نے کسی کی مدد کی ہوگی، 2 4 5 10 20 لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے دعا کریں۔ پر علم والے کا مقام کتنی اوپر ہے، دین کا علم حاصل کرنے والے کا مقام کتنی اوپر ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین ہوتا ہے نا، لا یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی جوف الماء۔ عالم دین، دین کا علم حاصل کرنے والا، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، محدث ہو، کہیں کی بھی ڈگری لے کر آیا ہو، اگر وہ علم والا ہے، اس کے لیے آسمان کی مخلوقات دعائیں مانگتی ہیں، اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس کی خطائیں معاف کر، اللہ اس کی لغزشیں معاف کر۔ زمین کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان کو آپ گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ان کی تعداد جو اربوں کے اندر ہے، ایسی ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں اللہ تو عالم کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ سوچئے آپ نے اور میں نے میری مغفرت کے لیے کچھ لوگوں کا انتظام کیا ہے، اور اللہ نے عالم کے لیے ساری مخلوقات کا انتظام کر دیا ہے۔ اس سے بڑا مقام کسی کا ہوگا، اس سے بڑا درجہ کسی کا ہوگا کہ ایک عالم دین کے لیے آسمان والے دعائیں مانگے، زمین والے دعائیں مانگے، اس کے لیے مچھلیاں دعائیں مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے مقام کو اتنی اوپر رکھا ہے۔ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، عبادت اللہ 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 اللہ، خوب عبادت کرنے والا، ایک طرف یہ اور ایک طرف عالم دین جو عبادت فرض کرتا ہے، اس کے علاوہ دین کا کام کر رہا ہے، دین پھیلا رہا ہے، تعلیم چلا رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کتنا ہے؟ ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کمپیریزن بتا رہا ہے کہ ان کے درمیان فرق کتنا ہے، جیسا فرق چاند اور ستاروں کے درمیان ہوتا ہے۔ عالم دین اللہ کی نظر میں چاند کی طرح منور ہے، اور عام عبادت کرنے والے ستاروں کی طرح جن کی روشنی سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین عالم کے مقام کو اتنا اعلیٰ بتا رہا ہے، اس کا مقام، علم دین کی فضیلت، علم دین کا مرتبہ، علم دین سیکھنے کا مرتبہ اتنا عظیم کہ اللہ کے نبی صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم، جب کسی ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی بھی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے سارے عمل بند، اعمال نامہ بند، اب کچھ اس کی قبر میں ایکسٹرا جانے والا نہیں سوائے 3 چیزوں کے، 3 چیزیں جو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کرے کہ اس کی مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، پیاؤ بنوا دیا، سڑک بنوا دی، کوئی بھی ایسی چیز جس سے عام لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری بنیادی چیز، میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی چیز، او علم ينتفع به الناس، ایسا علم چھوڑے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ جیسے آج تو ماشاءاللہ علم پھیلانے کے بہت سارے ذریعے ہمارے پاس ہے، آج آپ اپنی تقریریں اپلوڈ کرتے ہیں، تقریریں چل رہی ہیں، آپ نے 200 لوگوں کے سامنے بیان کیا، وہ بیان آپ کا 20,000 لوگوں تک جا رہا ہے، آپ ذریعے سے پہنچ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کی ایک تقریر کہیں پر موجود ہے، آپ مر گئے، 10 سال ہو گئے، آپ نے توحید پر ایک بیان کیا، ایک شخص نے آپ کا بیان سنا، بیان سننے کے بعد کہا کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کروں گا، شرک نہیں کروں گا، آپ مر جائیں، آپ کا عمل نامہ بند۔ پر عالم دین اگر مر جائے، 20 سال بعد بھی کوئی توبہ کرے گا، اللہ اس کو ثواب عطا کرے گا۔ آپ کی اور میری اولاد سوچو اگر عالم ہو کتنا اونچا مقام ہو جائے گا کہ ہم مر گئے، قبر میں چلے گئے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک انسان کو آپ اپنی زندگی میں دین سکھایا، وہ بالکل بے نمازی تھا، دین سے دور تھا، شرک کی زندگی گزارتا تھا، آپ نے دین سکھایا، اس نے نمازیں شروع کر دیا، آپ مر گئے، وہ فجر پڑھے گا ثواب آئے گا، ظہر پڑھے گا ثواب آئے گا، عصر پڑھے گا ثواب آئے گا، اور ایسا ثواب جو 100% آئے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے دنیا میں ہمارے یہاں لوگ بتاتے ہیں نا، اس بزنس میں 2.5% فائدہ ہے، 5% فائدہ ہے، 10% آپ کو انویسٹمنٹ کا فائدہ ملے گا، یہاں تو اللہ 100% دے رہا ہے،
100% فائدہ پر کس کو دے گا؟ علم والے کو، علم سیکھنے والے کو، علم حاصل کرنے والے کو، دین کا علم حاصل کرنے والے کو اللہ رب العالمین اتنا اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے جو مقام اللہ رب العالمین کسی اور کو نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اس علم دین کا فائدہ کہ علم دین حاصل کرنے سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج ہماری امت میں جو شرک اتنا زیادہ عام ہے؟ شادی ہو گئی، 2 سال بچے نہیں ہوئے، ارے وہاں جاؤ بچے ہو جائیں گے، یہاں سے بچے ہو جائیں گے، وہاں سے لڑکا ہو جاتا ہے، یہ کرنے سے لڑکا ہو جاتا ہے، فلاں جگہ کا دوپٹہ لے کر آ جاؤ، مٹکا لے کر آ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ یہ سارا جو سسٹم چل رہا ہے نا، یہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں۔ جس کے پاس دین کا علم ہو کہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جب پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے؟ تو سمندر میں جب پریشان ہوتا ہے تو کون سنتا ہے؟ کون ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ کون ہے زمین سے پانی نکالتا ہے؟ کون کھیتیوں کو چلاتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ علم حاصل کرنے والا جب یہ جان لیتا ہے کہ دینے والا صرف میرا اللہ، وہ کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ مر جائے گا پر سر نہیں جھکائے گا، وہ مر جائے گا پر کسی در پر نہیں جائے گا، وہ ہر وقت اللہ سے مانگے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ علم حاصل کر اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ علم انسان کو اللہ کی عظمت بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب علم حاصل کرتا ہے، بندہ قرآن پڑھتا ہے، اب قرآن پڑھے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کیا تم آسمان پر غور نہیں کرتے؟ ہم نے اسے کیسے کھڑا کیا ہے؟ کیا تم زمین پر غور نہیں کرتے؟ ہم نے اسے کیسے بچھایا ہے؟ کیا تم بارش پر غور نہیں کرتے کہ برستے ہی مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے؟ کیا تم ان سب چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ ان سب کا کرنے والا اللہ۔ اب جب یہ چیزیں قرآن میں بندہ پڑھے گا، علم حاصل کرے گا، تو اس کے بعد وہ کہے گا میرے اوپر تو 10 لاکھ کا ہی قرضہ ہے، میرا تو بس کاروبار تھوڑا سلو ہی ہوا ہے، میرے تو گھر میں بس اولاد ہی نہیں ہے جو اتنی بڑی کائنات چلا سکتا ہے، میری ضرورت تو بہت چھوٹی ہے۔ وہ آ کر سجدے میں گر کر کہے گا اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، اللہ میرا کاروبار چلا دے، اللہ میرے قرضے دور کروا دے، اللہ مجھے ترقی عطا فرما دے، اللہ آخرت بہتر بنا دے، اللہ دنیا بہتر بنا دے۔ علم حاصل کرنے والا اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنی رب کی معرفت تک جاتا ہے، اور جب رب کی معرفت آ جاتی پھر وہ شرک نہیں کرے گا، کچھ بھی ہو جائے رب کو جاننے والا بن جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے والا اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا بھی نہیں۔ جب اس سے پتا چل گیا کہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، میرے نبی احادیث میں کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ، یہ ساری امت جمع ہو کر اگر تجھے ایک نقصان پہنچانا چاہے، میں نہ چاہوں نقصان نہیں دے پائیں گے، اور یہ ساری امت جمع ہو کر ایک فائدہ دینا چاہے، میں نہ چاہوں تو نہیں دے پائیں گے۔ اب جب بندے نے یہ جان لیا تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرے گا؟ دنیا سے، طاقتوں سے، حکومتوں سے، قوتوں سے، دشمنوں سے کسی سے نہیں ڈرے گا۔ جس کے پاس دین کا علم ہوگا وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ بزدل نہیں ہوگا، اس کے اندر شجاعت ہوگی جو صحابہ کرام میں تھی، کہ وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں بدر کا میدان ہے، 313 کی تعداد ہے، سامنے 1000 ہے، سارے پریشان ہیں، لگ رہا ہے اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے پوچھا، صحابہ کرام سے سوال کیا کیا معاملہ ہے؟ کہا جو بولو گے کرنے کو تیار، اگر آپ بولو نا سمندر میں کود جاؤ، ہم سب کود جائیں گے، آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ ان کے اندر جرأت اور بہادری تھی کیونکہ ان کے پاس علم تھا، دین کا علم تھا، دین اور شریعت کا علم تھا، قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، اس لیے وہ قوم بہادر تھی۔ اور اب جب نے علم چھوڑ دیا، دنیا کا تو ہر علم حاصل کر لیا، اور جب دین کو چھوڑا، نتیجہ ہم بزدل ہیں، ہم ڈرپوک ہیں، ہر بات میں ڈرتے ہیں، صاحب دین کا کام مت کرو، دین کی بات مت پھیلاؤ، برقعے پہنانا چھوڑ دو، داڑھی رکھنا چھوڑ دو، کپڑے ایسے مت پہنو کہ الگ پہچان بنے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھو۔ یہ وہ بولتا ہے جو دین کا علم نہیں رکھتا، اور جو دین کا علم رکھتا ہے وہ کہتا ہے بچانے والا بھی اللہ اور مارنے والا بھی اللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا دینے والا بھی اللہ اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ۔ دین علم کا حاصل کرنے والا اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، وہ مضبوط توکل کرتا ہے کہ میرا رب جب میرے نبی کی زبانی مجھے یہ بات بتا رہا ہے لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، کہ اگر تم اپنے رب پر ویسا بھروسہ کرو جیسے پرندہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تمہیں بھی ویسی روزی دے گا جیسے اسے دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھرے پیٹ آتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ یہ سب کرے گا دین کا علم حاصل کرنے والا، جس کے پاس دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، روزانہ قرآن کا 1-2 پیج ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہو، اسے دین کا علم ہوگا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو آج چاروں طرف آپ کو فتنے نظر آ رہے ہیں؟
بچوں کے ساتھ فتنے، اسکولز کے فتنے، کالج کے فتنے، تعلیم کے فتنے، تعصب کا ماحول، ان تمام چیزوں سے نکلنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اپنے رب سے جڑ جاؤ، اپنے دین سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن والوں کو مقام اوپر کرتا چلا جائے گا، ان کو منزلت عطا کرے گا۔ ورنہ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ انہیں لوگ کہتے تھے یہ تو بدو ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے نبی آئے، قرآن لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا کہ جو دین کا علم ہوتا ہے نا تو نبی کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تو ذات ہے جس نے تم امیوں کے درمیان نبی کو بھیجا، اور نبی کے آنے کا مقصد تعلیم دینا، ٹو ایجوکیٹ دیم، انہیں سکھانا۔ تعلیم دینے کے لیے آئے نبی، قرآن کی تعلیم دیتے، حدیث کی تعلیم دیتے۔ اب جب ان نبی نے تعلیم دی، کچھ سالوں کے بعد اس مکہ والوں کو ساری دنیا پہچانتی تھی کہ ابو بکر صدیق کون ہے، عمر ابن خطاب کون ہے۔ تھوڑے ہی دور کے بعد آدھی دنیا پر اپنا اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے والے وہ صحابہ کرام اس دین کی بنیاد پر آگے بڑھے تھے۔ یعنی دین سے صرف آخرت نہیں، دنیا بھی ملتی ہے۔ جب دین انسان سیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے وسائل کو بھی آسان کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اس کے لیے صرف ایک روایت اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی روایت ہے کہ تو بھائی اللہ کے نبی کے دور میں تھے، ایک علم حاصل کرنے والا، ایک لکڑیوں کا کاروبار کرنے والا، ایک علم حاصل کرتا، دین سیکھتا، تعلیم دیتا، دین سکھاتا، قرآن حدیث اس کی زندگی، اور ایک کاروبار کرنے والا شکایت لے کر آیا۔ اخل محترف جو وہ کاروبار کرنے والا تھا وہ شکایت لے کر آیا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہوں؟ کہ میرا بھائی جو ہے نا یہ دین سیکھتا ہے، دین سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، علم کے راستے پر رہتا ہے، اور میں کاروبار کرتا ہوں، میں شکایت لے کر آیا ہوں کہ یہ سب نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر آج وہ ہمارے دل میں بھی ہو جائے نا، ہم بھی اپنی اولاد کو آگے بڑھا سکتے ہیں قرآن حدیث کے لیے۔ آپ نے صرف اتنا جملہ کہا کہ لعلک ترزق بہ، یہ تو جو کاروبار کا اپنے رونا لے کر آیا ہے نا، تیرا کاروبار ہی اسی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جو تیرا ایک بھائی دیندار ہے نا، علم والا ہے نا، قرآن حدیث والا ہے نا، اس کے علم کی بنیاد پر اللہ تیری روزی میں برکتیں ڈال رہا ہے۔ یہ علم دنیا بھی دیتا ہے، یہ علم آخرت، صرف ایسا نہیں کہ صرف آخرت اللہ نے بتائی، اللہ نے بتایا کہ علم دنیا بھی دلاتا ہے۔ اس علم والوں کے آگے اللہ دنیا کو پھیلا کر رکھ دیتا ہے، پر کب؟ جب اللہ پر یقین رکھا جائے، توکل رکھا جائے، بھروسہ کیا جائے، اس علم سے محبت کی جائے اور اس علم والوں سے محبت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے روئے زمین پر علماء ہوتے ہیں۔ علماء کا وہ مقام کہ اللہ رب العالمین جن کے بارے میں کہتا ہے کہ علماء کا مقام اتنی اوپر ہے کہ تم وراثت میں کیا حاصل کرتے ہو، گھر مل جائے گا، دولت مل جائے گی، سونا چاندی مل جائے گا۔ یہ علماء وہ ہیں جو نبی کے وارث ہیں، باپ دادا کے نہیں، خاندان کے نہیں، رشتہ داروں کے نہیں، یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ نبی نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا۔ اب جس نے علم حاصل کیا وہ نبی کا وارث بن گیا۔ اس کی عزت نہ کرو، اس کو ہلکا سمجھو، علماء کی عزت کرو گے تب آپ کے بچے عالم بننا چاہیں گے۔ آپ کو جب وہ دیکھیں گے کہ میرے ابا عالموں کی بڑی عزت کرتے ہیں، حافظوں کی عزت کرتے ہیں، میرے گھر میں جو حافظ صاحب قرآن پڑھانے آتے ہیں ابا ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو آپ کا بچہ کہے گا ابا میں بھی حافظ بننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ حافظ کی عزت کرتے ہو، آپ عالم کی عزت کرتے ہو۔ علماء کی عزت کرو گے تبھی آپ کے گھر میں علماء آئیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ عالموں پر اعتراض کرنے والے اگر اپنے گھر میں ایک عالم بنا لیں، ان کی ساری زبانیں خاموش ہو جائے گی۔ جب وہ درد دیکھیں گے نا، وہ تکلیف دیکھیں گے نا جو علماء حاصل کرتے ہیں، تب انہیں پتہ چلے گا علماء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس علم سے اعلیٰ کسی چیز کو نہیں رکھا، علماء سے اونچا مقام اللہ نے کسی کا نہیں رکھا۔ صرف اس پورے خطبے کا اتنا ہی مقصد ہے کہ اپنے دل میں عہد کرو کہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، قرآن کے لیے آگے بڑھائیں، حدیث کے لیے آگے بڑھائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں، نہیں تو کیا ہوگا ہماری نسلوں کا؟ آج تو دیکھیے نا، سلیبس تبدیل کر دیے گئے، کتابیں بدل دی گئی ہے، ہر جگہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ تو لٹیرے تھے، یہ تو ڈاکو تھے، انہوں نے یہ ظلم کیا، وہ کیا۔ ہمارے بچوں کو صحیح دین کون سکھائے گا؟ ہماری نسلوں کو تعلیم کون دے گا؟ اگر ہمارے گھر میں علماء پیدا نہیں ہوں گے، ہماری نسلوں کو کون دین سکھائے گا؟ نہیں تو ایک دور آئے گا کہ ہمارے بچوں کے پاس نام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، صرف نام رہے گا مسلمانوں والا، پر تعلیم نہیں رہے گی۔ آج ہماری بچیاں جو گمراہی کے راستے پر ہے، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، کتنے واقعات ہو رہے ہیں۔
اس کی بنیادی وجہ گھر میں دین کا ماحول نہ ہونا۔ میں کہتا ہوں کہ دین سیکھو اور بچوں کو سکھاؤ، لیکن کم سے کم گھر میں درس قرآن تو ضرور کرو۔ ہر گھر میں درس قرآن کا انتظام ہونا چاہیے۔ قرآن کا ایک پیج ترجمے کے ساتھ پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں۔ آپ جب گھر میں آئیں سوال کریں، نماز کتنی پڑھی، قرآن کتنا پڑھا، دین کی تعلیم کتنی ہوئی۔ یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف کھانا دینا نہیں، گوشت دینا نہیں، فروٹ دینا نہیں، ہماری ذمہ داری علم اور تعلیم بھی ہے۔ اس کے لیے اگر ہم خود محنت نہ کریں تو ہماری اولاد کیا محنت کرے گی؟ انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے اللہ، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر، تو رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ رب العالمین، تو ہم تمام کو تیرے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے خاندانوں میں تیرے دین کو سکھانے والے علماء پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ علم والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ علم والوں کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے۔ اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تکالیف میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کے توحید پرستوں میں رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ شادی بیاہ سے ہر قسم کی رسموں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندگی دے ایمان کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔